کیا کوالٹیز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک استاد کے اندر ہوں تو وہ استاد ہے؟ سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں نا، وہ اس کے اندر محبت کا رویہ ہے. استاد کو آپ ایک 5 منٹ کے انٹرویو میں سلیکٹ نہیں کر سکتے. میرے نزدیک یہ غلط تصور ہے کہ ہر کمپیٹنٹ آدمی اچھا استاد ہوتا ہے. آپ استاد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے نا کہ استاد اپنے لیے اس مقام کے مطابق بیہیو کرے. ہمیں پرائیویٹائزیشن کا ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ہمیں اسٹیٹ لیول پہ ہی ہمیں ان بچوں کو وزٹ کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ان پرنسپل نہیں کرنا چاہیے. اقبال 100 سال پہلے یہ کہہ گئے کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیروں. تو یہ سارے 100 سال ہماری تنزلی کے سال ہیں. السلام علیکم ناظرین. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر مبعوث کیا گیا یا مجھے بطور استاد مبعوث کیا گیا، ایک معلم کے طور پر. یقیناً استاد جو ہے وہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اور عام انسانوں کی اخلاق، ان کی دینی تربیت میں، اس کی سماجی تربیت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں یقیناً اس بات کی انتہائی سخت ضرورت ہے کہ ہمارا استاد جو ہے اس کا کردار فعال ہو اور وہ ایک بہترین قوم کی تیاری میں اپنا کردار ادا کرے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا تعلق بھی اسی شعبہ تعلیم کے ساتھ ہے. پروفیسر آف ایجوکیشن ہیں، وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے، اور نیشنل ایکریڈیشن کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن کے وہ چیئرپرسن ہیں. ہماری خوشی ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. ہم ان سے آج یہ بات کریں گے کہ کسی بھی معاشرے میں اور بالخصوص پاکستانی معاشرے میں استاد کا جو کردار ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا وہ خاص کردار ادا کر رہا ہے، اگر نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا، اس کی کیا وجہ ہے. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. آپ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. نہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا جی. اسلام آباد آپ تشریف لائے ہیں. اصل میں آپ کا جو ایکسپوئر ہے، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ریلیونٹ شخصیت ہیں اس حوالے سے کہ ہم آپ سے بات کریں اور اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک ویسے تو ہم سب کو پتہ ہے استاد کیا ہے، لیکن آپ استاد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں معاشرے کے؟ دیکھیں، جس بات سے آپ نے آغاز کیا اس کے بعد یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ استاد کا مقام اس معاشرے میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز کی بات ہونا ایک اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہر اس طرح کی چیز ایک ذمہ داری ہے. استاد ہونا ایک بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے جی. اور جو تصور ہے نا معاشرے میں استاد کی عزت کا، آپ دیکھیے عزت جو ہے نا کبھی بھی آپ کو کوئی ایسے پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کرتا. عزت ہمیشہ ارن کی جاتی ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے نا کہ استاد اپنے لیے اس مقام کے مطابق بیہیو کرے، ایکٹ کرے، اور پھر اس کا ریٹرن یہ ہے کہ معاشرہ آپ کو عزت دے گا. میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ جو ہے ابھی بھی، کیونکہ وہ دین سے، مذہب سے جڑا ہوا ایک اس طرح کا یہ آپ پروفیشن یا فرض کہہ لیجئے، جس میں دین سے ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہ اس کی عزت کرنے کی ہے. تو استاد کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود معاشرہ اب بھی استاد کی بہت عزت کرتا ہے. لیکن استاد کو مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں. اب مجھے کوئی تقریباً 27-28 سال ہو چکے ہیں اس شعبے سے منسلک ہوئے ہوئے. میں ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ جب سے اس شعبے میں آیا ہوں تو زندگی کی وہ معمولی چیزیں جن کو آپ ایک خاص عمر میں انجوائے کرتے ہیں وہ میں نے خود چوائس سے نہیں انجوائے کی، اور میرے سر بہت سارے دوستوں نے نہیں کی. مثال کے طور پہ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے آپ کوئی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جو آپ کے طلباء سنیں اور آپ کے بارے میں کوئی غلط یا کوئی لائٹ سی رائے قائم کر سکیں. ساری زندگی میں جین کی پینٹ نہیں پہن سکا. آپ دیکھ لیں میں ٹی شرٹ نہیں کبھی پہنی. وجہ کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار یہ پہن کے میں اپنے طلباء کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے دیکھ کے میرا وہ جو ایک تصور جڑا ہوتا ہے نا استاد کے ساتھ وہ ان کا بدل جائے گا. یہ کیجول چیزیں ہیں اور
مجھے اس کیجول شکل و صورت کے ساتھ ان کے سامنے نہیں جانا. پڑھانا تو ابھی دور کی بات ہے نا. اسی طرح دوستوں میں بیٹھ کے اس طرح کی اٹکیلیاں شوخیاں گفتگو نہیں کر پایا زندگی میں کبھی بھی, دانستہ طور پہ نہیں کی, تاکہ مجھے پتہ ہے کہ اس سے جڑی ہوئی پھر آگے انٹرپریٹیشنز ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ میرے طلباء سیکھیں مجھے دیکھ کے. سو یہ جو ایک ذمہ داری ہے نا جی اس طرح کی, اور یہ بھی معمولی باتیں ہیں جی. پھر اس کے بعد جو آپ کی اپنے سبجیکٹ میں مہارت ہے, کمپیٹنس, جو آپ کی کمپیٹنس ہے اپنے سبجیکٹ کی, یہ ایک پری ریکوزٹ ہے. استاد بننے کے عمل کا آغاز ہونے سے پہلے کی یہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کی. یعنی ایسا ہو جانا یہ کوئی آپ کے اندر ایسا انہونی چیز نہیں ہے, یہاں سے آغاز ہوگا. آپ اگر اپنے جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی کہی ہوئی بات میں اور کسی عام آدمی یا اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آنے والی عام بات میں کوئی فرق نہیں ہوگا, اس کو آپ سے کچھ ملے گا نہیں, تو وہ صرف آپ کے رتبے کے لحاظ سے آپ کی عزت کتنی قدر کرتا جائے گا. ٹھیک ہے. سو ابھی بات آگے بڑھتی ہے تو دیکھیے گا کہ جو آپ اس زمانے میں جو ڈیجیٹل ہے جس کو ہم کہتے ہیں, یہ والا جاب جو ہے, لوگ تو کہتے ہیں کہ اب ہارورڈ نے روبوٹس بنا لیے ہیں جو استاد کے طور پہ پڑھائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. استاد کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. جو فلوئڈٹی استاد کے دماغ میں, جو کانٹیکسٹ استاد کے دماغ میں ہوتا ہے, وہ مشینیں کبھی بھی نہیں کر پاتی. وہ ایک پروگرامڈ چیزیں ہیں. تو استاد کی ذمہ داری اس ڈیجیٹل ایج میں آپ دیکھیے گا اور طریقے سے بڑھ گئی ہے. سو بات آگے بڑھے گی تو اس پہ آتے ہیں. یہ ابھی ریفائن ہوگا مزید. یعنی ہمیں جو لگ رہا ہے کہ استاد کا رول جو ہے وہ تو ہمیں متعین ہے, لیکن اس کی جو اپنی کوالٹیز ہیں ایز اے ٹیچر, جیسے آپ نے فرمایا کہ جب تک کمپیٹنس نہیں ہے, اس کا کریکٹر نہیں ہے, اس وقت تک وہ استاد اپنے اس اسٹیٹس کو ہی جو شاید برقرار نہیں رکھ پاتا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ استاد جو ہے وہ یہ یعنی اس کی یہ ہونا چاہیے. ایک تو آپ نے یہ بتا دی دو باتیں, کہ ایک تو اس کا کریکٹر اور ایک اس کی کمپیٹنس. اور کیا کوالٹیز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک استاد کے اندر ہوں تو وہ استاد ہے, ادروائز وہ استاد نہیں؟ استاد کے جی ان تمام چیزوں سے ہٹ کے جو بہت سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں نا, وہ اس کے اندر محبت کا رویہ ہے جی. استاد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اس کے پاس آنے والوں میں وہ فرق کرے. استاد اس چیز کا نام قطعاً نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس آنے والوں میں وہ اس بنیاد پہ بھی تفریق کرے کہ یہ کچھ اچھے اور کچھ برے ہیں. آپ کے پاس سے آ کے اگر کوئی بھی اس چیز کو حاصل کیے بغیر چلا جائے جس کے لیے جس غرض سے وہ آپ کے پاس آیا تھا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. جن معاشروں کو ہم آج بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں نا تعلیم کے میدان میں, ان میں یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے معاشرے ہیں جی, جن کو آپ فلاحی معاشرہ کہہ سکتے ہیں. اور وہاں کے تعلیم کے نظام میں خوبصورتی, جس کو ہم یہاں بہت غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی بچے فیل نہیں ہوتے, معاشرہ فیل ہوتا ہے, اسکول فیل ہوتا ہے. سو یہ تصور لے کے چلنا آئیڈیا ہے یہ بہت ہی, اور یہی اصل تصور جی انہوں نے تو آج شروع کیا نا. تو ہمارے دین نے تو یہ بات بہت شروع میں بتا دی تھی کہ کوئی کسی کالے گورے میں, کسی ایک شخص اور دوسرے شخص میں فرق نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صلاحیت کی ایک پوٹینشیل پرووائڈ کر دی ہے. اس میں سے ہم میں سے کچھ کم استعمال کرتے ہیں, کچھ زیادہ استعمال کرتے ہیں, کچھ کم گرو کرتے ہیں, کچھ زیادہ گرو کرتے ہیں. ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں, یہ فرض ہے میرے اوپر ایز اے استاد. سو یہ آپشن نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آئے ایز اے اسٹوڈنٹ اور اس کے بعد وہ حاصل کیے بغیر چلا جائے جس کے لیے وہ آیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, جو ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ محبت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ استاد میں ہوگا, تو وہ ایک بڑی اس کی جو ہے نا بیسک کوالٹی ہے استاد کی. پاکستان میں جو ہمارا استاد ہے کسی بھی لیول کا, اسکول لیول کا ہے یا کالج لیول کا, یونیورسٹی لیول کا ہے, یا کسی بھی دینی ادارے کا استاد ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کوالٹی کس حد تک موجود ہے؟ اور آگے پھر اس کے جو آپ نے زیادہ سوال بھی دیکھیے, اس کا نا کوئی یس نو آنسر نہیں ہے. آپ کو بے شمار اساتذہ, آپ اپنی زندگی کو ریکال کریے, میں کروں اپنی زندگی کو ریکال, تو بہت سارے اساتذہ میری زندگی میں ایسے ہیں جن کی چھاپ میری شخصیت سے آج تک ہٹ نہیں سکی. میں آج بھی جب کہیں کھڑا ہوتا ہوں تو ان کی طرح بننا چاہتا ہوں, ان کی طرح بولنا چاہتا ہوں, ان کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں.
اور بہت سارے اساتذہ ایسے بھی ہیں میری زندگی میں جن سے آنیسٹلی اسپیکنگ کچھ حاصل نہیں کیا. تعظیم اس لیے ہے کہ وہ میرے استاد تھے تو وہ ایک تعظیم میری نظر میں ہے ان کی اب بھی. لیکن جو ان کے فرائض تھے سو میں شاید ان کی اس کارکردگی سے بہت مطمئن نہیں. تو سو اس کا کوئی یس نو والا آنسر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ تھا کہ دیکھیں یہ بات تو بات ٹھیک ہے کہ ایکسیپشن اور دیئر کہ ہمیں ہر سوسائٹی میں ظاہر بات اچھے برے بھی ہیں. اور اچھا جو میرا سوال یہ ہے کہ ریشو کیا سمجھتے کہ ایک جب ہم استاد کی بات کریں تو ہم تو ان جنرل بات کرتے ہیں کہ 80% استاد اچھے ہوں, اس طرح کے ہونے چاہیے. باقی اگر کوئی اس میں کچھ ایکسیپشنل ٹھیک ہے, لیکن کیا ایکسیپشن اچھے اساتذہ کی ہے ان کوالٹیز کے ساتھ یا دوسری سائڈ؟ میری آنیسٹ رائے یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس جو استاد کا کانسیپٹ جو ہے نا جی, جب ہم نے ویسٹ سے بورو کر لیا نا تو اس کا تصور بدل گیا. اب استاد سے دیکھیے بحث کرنا, استاد سے آرگو کرنا, یہ کبھی بھی کسی معاشرے میں بھی اس کو برا نہیں کہا گیا. ہمیشہ اس کی اجازت تھی, لیکن اس کی حدود مقرر تھی. جب ہم نے ویسٹ سے یہ تصور, کیونکہ وہ ہم سے آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, تو ہم نے اپنے زندگی میں ویسٹ کو ایز اے ماڈل دیکھا ترقی یافتہ, تو وہاں کے تصورات اٹھانے شروع کر دیے. جو ایجوکیشن کا ایک ویو ہے نا کہ تعلیم اچھے معاش کا ذریعہ ہوتی ہے, ہم نے تعلیم کو یہاں تک محدود کیا اور استاد کے ذمے کر دیا کہ وہ ہمیں ایسی تعلیم دے دے جس سے معاش میرا اچھا ہو جائے. جبکہ دیکھیے تعلیم اس مقصد کے لیے کبھی بھی نہیں تھی. تعلیم جو ہے نا وہ انسانیت سازی کا, شخصیت سازی کا نام تھا. جب آپ کی شخصیت اچھی بن جائے گی نا تو اس کے ثمرات میں سے ایک ثمر یہ بھی ہے کہ آپ کا معاش اچھا ہو جائے گا. لیکن باقی اس کی اور بہت ساری انسانیت کی صفات ہیں جی جو ہوئے بغیر اکیلے معاش اچھا ہو جانے سے زندگی میں بہتری نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب اقبال 100 سال پہلے یہ کہہ گئے, جو انہوں نے کہا تھا کہ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت, وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیروں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے ان کو فالو کیا. آج 100 سال بعد بھی ہم یہی بات قریب کر رہے ہیں کہ ہم بھی فالوورز رہے, ہم لیڈر نہ بن سکے, امام نہ بن سکے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھ؟ تو یہ سارے 100 سال ہماری تنزلی کی سال ہیں جی. قوموں کی تاریخ میں تنزلی جو ہے وہ صدیوں پہ چلتی ہے جی. عروج بھی صدیوں بعد آتا ہے اور پھر وہ زوال کی جانب جب چلتے ہیں تو یہ سفر بھی لمبا ہوتا ہے. ہم اقبال کے دور سے لے لیجئے, جب سے وہ ہمیں وہ پیغامات ان کے, تو ہم مسلسل ایز اے امہ تنزلی کی طرف بھی چل رہے ہیں. سو لہٰذا آپ نے جو بات فرمائی وہ اسی لیے وہی نظر آتی ہے کہ ہم مسلسل گراوٹ میں جا رہے ہیں. اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی جو راستہ ہے وہ ہماری اپنی ہی تعلیمات میں موجود ہے. کسی کے پیچھے بھاگنا اس کا ذریعہ نہیں ہے. اپنے نظام کو دوسروں سے کمتر سمجھنا اور اس سے نظر بچا کے رکھنا یہ علاج نہیں ہے اس کا. ہمیں واپس ادھر ہی جانا ہے. تعلیم جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کا ذریعہ ہے. اب کہنے کو یہ ایک فکرہ ہے جی چھوٹا سا, لیکن آپ سوچئے کہ اگر میں آج یہ فکرہ مان لوں اور اپنے نظام کو تبدیل کرنا چاہوں, اور میں پورے تعلیمی نظام کی بات نہیں کرتا, صرف استاد کی شخصیت کو بدلنا چاہتا ہوں جی. تو اس سے منسلک کتنے جو میں آج کر رہا ہوں کیا اس سے کبھی بھی یہ ہوگا؟ جس طرح کی اساتذہ کی ٹریننگز میں کراتا ہوں, جن بنیادوں پہ میں استاد کے اچھے یا کم اچھے ہونے کا تعین کرتا ہوں, جس بنیاد پہ ان کی ترقیاں ہوتی ہیں, جس بنیاد پہ یہ اپنے اعمال جو کہ یہ ظاہراً اسکول میں کرتے ہیں ان کا یہ متعین کرتے ہیں اساتذہ, کیا یہ سب کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس ایک فکرے پہ اگر ہم آ جائیں تو ابھی آج کے دن پہ آپ دیکھ لیجیے, ابھی تو ہماری سمت یہ نہیں ہے. تو جب میں اس سمت میں چلنا ہی نہیں ابھی چاہ رہا تو اس تنزلی سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. ڈاکٹر صاحب وہ نقطہ آغاز کیا ہوگا کہ جب ہم اس تنزلی سے نکل کر کسی عروج کی طرف سفر کا آغاز کریں گے؟ اچھا, اس میں نا جی دیکھیے میری ذاتی سی رائے ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میری ذاتی سی رائے یہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے صرف اساتذہ پہ آتے ہیں, اور پاکستان کا اسکول کالج یونیورسٹی جس طریقے سے اساتذہ کو ہم ریکروٹ کرتے ہیں جس بنیادوں پہ, اور اس کے بعد جس طرح کا سلوک محکمانہ
جو ہمارے مختلف الائڈ محکمے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جن بنیادوں پہ ان کو عزت دی جاتی ہے یہ بدلنی ہے۔ مثلا استاد کی ریکروٹمنٹ جو ہے ایک غلط، میرے نزدیک یہ غلط تصور ہے کہ ہر کمپیٹنٹ آدمی اچھا استاد ہوتا ہے، یہ میں نہیں مانتا، اور میں اپنی صرف رائے میں نہیں بتا رہا جی، اس پہ آپ کو بہت ساری ریسرچ مل سکتی ہے کہ باقی تمام ایجوکیشن سسٹم کی چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں، استاد جو ہے اس کی تعلیم کو، یعنی اس کی اپنی سبجیکٹ کی کمپیٹنس بہت ضروری ہے، اس کو بھی بہت اعلیٰ درجے کی نہیں، ایک میڈیوکر درجے کا درمیان میں پرفارم کرنے والا آدمی اپنے سبجیکٹ میں لے لیں، اگر اس کا رویہ استاد بننے والا نہیں ہے نا تو وہ اچھا استاد نہیں بنتا۔ آپ اپنی زندگی کو ذرا ریکال کریے، بہت سے اساتذہ جو اپنے سبجیکٹ میں اچھے تھے لیکن وہ اپنے طلباء میں کبھی بھی قابل قبول نہیں تھے۔ جس شخص کو میں پڑھانا چاہتا ہوں، جب تک وہ میری ذات کو تسلیم نہیں کرتا وہ مجھ سے کچھ نہیں سیکھتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ جو میں اس سے بات کہوں گا وہ اس کے فائدے کی ہے، میرے ساتھ جڑنا، میری بات کو سننا، اس پہ عمل کرنا اس کی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ یہ تسلیم کرے گا تو میری بات اس پہ اثر کرے گی۔ بات کا اثر میری علمیت سے جڑا ہوا نہیں ہے، علم تو شیطان کے پاس کم نہیں تھا۔ اساتذہ کی سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ استاد کو آپ ایک 5 منٹ کے انٹرویو میں سلیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ ایک۔ اور ہم اسکول جو میرے نزدیک سب سے اہم، جو ٹیچنگ کے ٹیئرز میں سب سے اہم جگہ ہے نا جی، وہ آپ کا پری اسکول اور پرائمری اسکول ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں آپ کا لرنر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس دور میں جو اس کے ذہن پہ میں اپنی چھاپ چھوڑ دیتا ہوں وہ ساری زندگی اس سے نکلتا نہیں۔ تو اور ہم سب سے زیادہ جو اگنور کرتے ہیں وہ اسی لیول کے اساتذہ کو ہے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ تو ابھی بھی بہتر ہیں ریلیٹیولی، اپنے سسٹمز میں، اپنی سلیکشن میں، اپنی فیسلٹیز میں دوسروں سے بہتر ہے۔ سو جہاں پہ توجہ زیادہ کرنی تھی وہاں میں نے سب سے اس کو کم توجہ دی ہوئی ہے۔ ریکروٹمنٹ کے کرائٹیرینس میں بھی، ریکروٹمنٹ کے بعد کیریئر پروگریشن میں بھی سب سے زیادہ اگنورڈ وہی ہوتے ہیں، اور وہ ماحول جس میں وہ کام کرتے ہیں وہ ماحول بھی جو سرکاری سیٹ اپس میں آپ دیکھتے ہیں وہ ماحول بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر ان اساتذہ پہ ان کے آفیسرز اور الائڈ ڈسپلن جس طریقے سے حاوی ہیں، اب تو آپ دیکھیے اس میں کوئی ایک چیز بھی درست ہے، میں اسے نہ پڑھانے کی آزادی دیتا ہوں، نہ وہ ماحول دیتا ہوں جس میں بہتر پڑھایا جا سکتا ہو۔ اور جو میرا اب بھی یقین ہے جی کہ جب یونیورسٹی سے پڑھ کے کوئی ٹیچر نکلتا ہے نا، جو پراسپیکٹیو ٹیچر، تو وہ اس کے اندر موٹیویشن کی چیزوں کو درست کرنے کی، اچھے طریقے سے پڑھانے کے جذبے کی کمی نہیں ہوتی۔ جس دن وہ ہمارے اسکول میں ریکروٹ ہو جاتا ہے نا اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ کون سے کام کرنے سے وہ جگہ بنا پائے گا، تو وہ ان میں سے ایک بھی کام وہ نہیں ہے جو پڑھائی سے متعلق ہو یا پڑھانے سے متعلق۔ آپ ہمارے تھے کہ جو اس کی ترقی ہے، جو اس کی جو پروموشن ہے وہ اس بات سے جڑی ہوئی ہو کہ میں اچھا پڑھاؤں گا تو میری پروموشن ہوگی۔ سمجھتا ہے کہ کچھ اور کام ایسے ہیں اگر میں کروں گا تو میری پروموشن، میں ہیڈ ماسٹر کو خوش کر لوں، میں اے ای او کو خوش کر لوں، میں کسی اور کی دعوتیں کر لوں تو اسکول نہ بھی آؤں تو خیر ہے، کام چل جاتا ہے۔ تو پھر بتائیے کہ وہ کیا کرے گا، کلاس میں محنت کرے گا یا کلاس سے باہر؟ اچھا یہ سر، یہ تو فرمایا آپ نے کہ جو اسٹیٹ کے کرنے کے کام ہیں، یہ ریکروٹمنٹ پالیسی، یہ انوائرمنٹ دینا، یہ سارا کچھ، اگر کوئی انڈیویجول استاد اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور امپروو کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ استاد بن جائے، اس کے لیے آپ کیا اس کو آپ رہنمائی کریں؟ اس طرح کے انوائرمنٹ میں جی اپنے آپ کو درست رکھنے کا واحد طریقہ جو موجود بھی ہے وہ خدا خوفی ہے۔ میں جب چوز کرتا ہوں نا کہ میں اس پیشے میں آ گیا ہوں، تو پھر اس کو چوز کرنے کے بعد اب میں اس بات کا پابند نہیں ہوں کہ مجھے کوئی کہے گا تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، میں اپنا کام درست کرتا جاؤں گا۔ اور اس میں جو ٹیچرز کے لیے اچھی بات ہے، میں زندگی بھر میں نے انجوائے کی ہے، جو اب بھی کرتا ہوں اس بات کو انجوائے، کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسی آڈینس نہیں ملے گی
جس کو مخاطب کرنے والا ابھی آیا ہی نہ ہو، اور جس نے مخاطب ہونا ہے وہ پہلے سے تسلیم کر کے بیٹھا ہو کہ یہ جو کہے گا درست ہوگا، جو یہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اور اس کی مثال آپ لے لیں، چھوٹی عمر میں جب بچے اسکول سے آئے تو آپ گھر پہ آپ کے بچے ہیں میرے، میں انہیں کہوں نا کہ بیٹے ایسے نہیں، یہ کام اس طرح سے ہوگا، تو وہ ضد کرے گا کہ نہیں جیسے میری ٹیچر نے کہا تھا نا ویسے ہی ہو. تسلیم کرتا ہے اس کے ہاتھ وہ آپ کی بات نہیں مانتا. وہ بچہ آپ درست بھی کہہ رہے ہیں تو وہ وہی بات کرے گا جو ٹیچر کہتا ہے. اچھا، اب جوں وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کی شخصیت پہ یہ اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جوں بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ سمجھ کام کرنے لگتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ جو ٹیچر ہے یہ جو کہتا ہے یہ خود تو ویسا نہیں ہے، یہ مجھے کہتا ہے کہ ایسے کرو، لیکن جب میں اس کا خود عمل دیکھتا ہوں تو وہ تو اور طرح کا ہے. تو پھر اس کا میرے اس بات اور میرے کرنے کے درمیان جو فرق ہے ڈیڈز کا، اس کی وجہ سے اس کا ٹرسٹ میرے اوپر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. تو اتنی جو پاورفل آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک انہیرنٹلی اتنی پاورفل پوزیشن دی کہ آپ لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، یہ کسی بھی دنیاوی ترقی سے زیادہ اہم بات ہے. کہ میں اس عمر کو جب پہنچوں، اور اس عمر کو پہنچ کے جب میں باہر کہیں بھی جاؤں تو میرے خیالات کی بلا معاوضہ آگے تبلیغ کرنے والے لوگ سینکڑوں میں موجود ہیں، جن کو میں نہ ملا ہوں نہ کبھی بات ہوئی ہے، لیکن وہ آپ ان کو کہیں بھی ملیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار میں اس طرح کا بن رہا ہوں جس طرح اس نے مجھے کہا تھا. تو اس سے زیادہ آپ اور کیا زندگی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں جی؟ باقی جو رزق کا معاملہ ہے، جو پیسوں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے جی وہ آپ کو اس نے دے دینا ہے. آپ اس کی کوشش صحیح طریقے سے کر لیں، غلط سے کر لیں، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. میرے نزدیک ایز این انڈیویجول ٹیچرز کو جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں. اس کا استعمال کریں. آپ باقی باتوں کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب، آپ جاپان میں بھی رہے ہیں، وہاں بھی آپ نے اپنا ریسرچ بھی کی رہے، استادوں کو دیکھا آپ نے، تو وہاں کی کوئی استاد کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس کی استاد کا رول ہے، استاد کس طریقے سے وہاں پرفارم کر رہے ہیں؟ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے 1-2-3 تصورات بالکل ایگزسٹ نہیں کرتے تھے جو یہاں بہت زیادہ ہے. وہاں کے اساتذہ میں جسے کہتے ہیں نا جی تشدد کے ذریعے سے، تشدد میں صرف مار کٹائی نہیں ہے جی، ذہنی بھی ہو سکتا ہے، جذباتی بھی ہو سکتا ہے. کوئی ذرا سی رمق میں نے نہیں دیکھی. اسٹوڈنٹ سامنے کھڑا ہو کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غلط بہانہ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن ٹیچر اس کے سامنے کبھی بھی یہ ایکسپریشن نہیں دیتے کہ تم غلط کہہ رہے ہو. وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہاں میں تمہاری بات کو پوری طرح سمجھ رہا ہوں، میں تمہاری پوزیشن بھی سمجھتا ہوں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ کیوں کہہ رہے ہو، لہٰذا لیکن اس رویے کو تم نے، اور وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ میں نے اس رویے کو کیسے بدلنا ہے، اس کو محسوس نہیں ہونے دیتا. ایک چیز وہاں کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھی. دوسری، اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی اپنے ذہن کی کاپی نہیں بنانا. یہ ایک بالکل فیوٹائل ایفرٹ ہے جی، کہ میں اگر یہ کوشش کروں نا کہ مجھے اپنا آپ بہت پسند ہے، میں سمجھتا ہوں جو میں کرتا ہوں یہ بالکل پرفیکٹ ہے، تو میرے اسٹوڈنٹ اگر میری طرح کے بن جائے نا تو بڑا کمال ہو جائے گا. یہ ایک بالکل وقت ضائع کرنے والی بات ہے. وہ اپنی شخصیت رکھتے ہیں، اپنی سوچ رکھتے ہیں، آپ کسی کو اپنی کاپی نہیں بنا سکتے. آپ اچھے استاد ہیں جو میں نے وہاں دیکھا تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ جو اس کی ذہن کا بیسٹ ہے نا میں اس کو وہاں پہنچا دوں، جو اس کے اندر سب سے اچھی چیز صلاحیت ہے نا یہ اس صلاحیت کی پیک کو پہنچ جائے تو میں یہ حاصل کر رہا ہوں. یہاں جب میں اچھا استاد سمجھتا ہوں نا اپنے آپ کو، تو میں اپنے اچھے ہونے کا فائدہ یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ میری کاپیز بن جائے. یہ تصور ہی ہے، اور یہ آج کا تصور نہیں ہے. وہاں تو جاپان تو خیر بہت ابھی ریسنٹ بات ہے جب میں گیا. یہ اب دیکھیے کہ ایک زمانے میں نا خلیل جبران آپ نے نام سنا ہوگا، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو اور بھی لوگ ملیں گے آپ کو. سوکریٹیز کے زمانے میں بھی یہ گفتگو تھی، سقراط کے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے جی کہ استاد وہ نہیں ہوتا جو آپ کو اپنے ذہن کی کاپی بناتا ہے، بلکہ استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے مائنڈ کے تھریش ہولڈ تک لے جائے. تو یہ میں نے دیکھا تھا جی جاپان میں کہ وہ نا ہر انڈیویجول کو اتنی گنجائش، مثلا صبح سویرے
کنڈر گارڈن تھا میرے راستے میں آتا تھا جہاں میں اپنے ڈپارٹمنٹ جا، تو چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہوتے تھے نا، ساتھ ان کے مائیں جا رہی، بچہ سائڈ پہ جا کے کسی پودے میں ہاتھ مارنے لگ گیا، کسی پھول سے کھیلنے لگ گیا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، انہوں نے اس کو اس وقت تک اس کو کھیلنے دینا، انجوائے کرنے دینا جب تک اس کا اطمینان نہیں ہوتا، اور پھر اس کو لے کے آگے چل پڑنا ہے اسکول کی طرف. اور اسکول میں گھستے ہی کسی نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم لیٹ بہت آ گیا، ٹیچر نے اس کو خوش آمدید کا فکرہ کہنا ہے جی پہلے، چاہے جو مرضی بھی حالات ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور اسکول میں جا کے اس کے اوپر کوئی ایسا پریشر جس طرح کا ہم نے بڑے بڑے بستے بنا رکھے ہیں کچھ نہیں تھا. پہلے 4 سال تو اس کی شخصیت کو زندگی سے متعارف کرانے کے سال ہے جی، زندگی کی مشقتیں اذیتیں دکھانے کے سال نہیں ہیں. ہم نے اپنے اسکولوں کو آلموسٹ ایک مشقت کی جیل کی جگہ کے طور پہ بنا دیا ہوا ہے. تو جیل میں جانے کا کس کو دل کرتا ہے جی؟ اسی لیے جب جس دن چھٹی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اچانک چھٹی ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. آپ کینیڈا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، جس دن چھٹی ہوتی ہے، وہ میرے کزن ہے اس کے بچے تھے، تو وہ جس دن چھٹی ہونا تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آج اسکول نہیں جانا، کیونکہ وہ فن کی جگہ ہے، زندگی فن میں وہ سیکھتے تھے. ہم یہاں تو بیچارہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، کوئی 10 کلو کا بیگ پہلے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، اسکول داخل کروانے جانا ہے پلے گروپ میں، اور والدین کا بھی انٹرویو ہوتا ہے، بچوں کا بھی انٹرویو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ضرورت ہے یار اس بات کی؟ آپ نے کیا انٹرویو کرنے ہیں؟ اسکول آ گیا، اس کو بس زندگی گزارنی سکھاؤ، خوش رہنا سکھاؤ. اس کے علاوہ بھی اور چیز آپ سمجھتے ہو سوسائٹی میں آپ نے یہ تو آپ نے 2 بار ذکر فرمائی؟ مین چیزیں میرے نظر میں یہی گزری جو میں صرف تجربات بتا رہا ہوں، سسٹم ان کا نہیں. یونیورسٹی ایجوکیشن میں بھی اساتذہ کا رویہ صحیح تھا، یا تو اسکول کی بات آپ نے فرمائی، یونیورسٹی کے اندر بھی اسٹوڈنٹس کو بہت ساری فریڈم ہے اپنے چوائسیز آف سبجیکٹس میں. اگر میں نے زندگی میں ایک غلط فیصلہ کر لیا تو اس کو کریکٹ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. مثال اگر میں اس کو کمپیریزن میں بتاؤں تو یہاں دیکھ لیجیے، ایک بچہ اپنے ایکیڈیمک کیریئر میں کسی وجہ سے کسی ایک سال میں پرفارم نہیں کر سکا، جس کو ہم اپنی عرف عام میں کہتے ہیں کہ 3rd ڈویژن آ گئی، میں نے اس کے سارے راستے بند کر دیے، کیونکہ تم اپنے پورے ایکیڈیمک کیریئر میں ایک پرٹیکولر دن پہ اس اسیسمنٹ کے نظام میں نہیں پرفارم کر سکے، جو اسیسمنٹ کا نظام اپنے تئیں بھی کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہے، 100 طرح کے حکم ہے اس کے اندر. آپ اس میں ایک جگہ آپ سے غلطی ہو گئی، میں نے تعلیم کے سارے راستے بند کر دیے. یار تعلیم لوگوں کو شامل کرنے کا نام ہے، نکالنے کا نام نہیں ہے سر. تو آپ کا نظام تو سارے کا سارا ہر لیول پہ لوگوں کو نکالنے پہ تلا ہوا ہے، تو ایسے معاشرے میں پھر تعلیم تو نہیں ہوتی. ہمارے جیسے سوسائٹی میں بھی جیسے آج خبریں بھی آ رہی کہ اسکولوں کو ہم 4000 اسکولوں کو جو ہے پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو گئی. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ لوگ بلو پاورٹی لائن رہتے ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی بھی لوگ ابھی تک اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے معاشروں کے اندر ہمیں پرائیویٹائزیشن کا ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں اسٹیٹ لیول پہ ہی ہمیں ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے؟ اسٹیٹ لیول پہ بچوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری کسی اور نے اسٹیٹ پہ نہیں ڈالی، اسٹیٹ نے اپنے قانون سے خود اپنے میں لی ہوئی ہے. 25A آپ کے پاس ہے جی آرٹیکل، بنیادی حق ہے ہر بچے کا کہ اس کو تعلیم دی جائے. اچھا ہم تو ابھی تک مطلب کوئی تقریباً جی جتنے بچوں کو اپنی جس عمر میں اسکول جانا چاہیے ان میں سے کوئی 43% بچے اسکول نہیں جاتے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ذمہ داری ہم نہیں ادا کر پائے، نتیجتاً یہ ہوا کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ بننا شروع ہوئے. صاف ظاہر تعلیم تو لوگوں کو چاہیے تھی نا جی، تو اس کے نتیجے میں وہ اسکول بننے لگے. ان میں سے اب پرائیویٹ اسکول بھی کسی ایک اینٹی کا نام نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول بھی بہت ساری قسموں کے ہیں. ٹرسٹ کے اسکول ہیں جو لوگوں نے اس نیت سے بنائے کہ یار ہمارا فرض ہے معاشرے کو پڑھانا، اور اس میں کاروبار بھی ایک مقصد ہوگا لیکن وہ مین مقصد نہیں تھا. اس کے بعد پھر ایک ایسے بھی گروپ آئے بزنس مین کے جنہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا کمال کا کاروبار ہے، تو اس کو انہوں نے کاروبار کے انداز میں چلایا، اور کاروباری انداز میں جیسے آپ اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں اسی طرح کے بہت فیسینیٹنگ سے خوبصورت بلڈنگز میں اچھی فیسلٹیز والے اسکول بنائے.
اور اس کے معاوضے کے طور پہ اتنی فیسیں لے لی جو افورڈ کر سکتا تھا. پھر گورنمنٹ نے جب آہستہ آہستہ اپنا رول ادا نہیں کیا تو اس کے مختلف طرح کے اور مختلف درجوں کے اسکول بننا شروع ہو گئے جی. اب یہ کہ گورنمنٹ کو ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ان پرنسپل نہیں کرنا چاہیے. ان پرنسپل یہ ہے کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے خود کہا ہوا ہے کہ ہم 16 سال کی عمر تک تعلیم مفت دیں گے اور سب کو دیں گے، یونیورسلائزیشن آف ایجوکیشن. تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ پہلے اس کو پورا کر دیں. اچھا، اب جس طرح کے اکنامک حالات ہمارے ہوتے جا رہے ہیں جی، وہ بھی میں بتاؤں ہم وجہ کے طور پہ رکھتے ہیں، وہ وجہ ہے نہیں. مجھے پتہ نہیں نام لینا ہے کہ نہیں لینا. آپ جن جن چیزوں پہ اخراجات کرتے جاتے ہیں اور جو تعلیم کے نام پہ پیسہ رکھتے ہیں اس کا جس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، میں ایک مثال کوٹ کر ہی دیتا ہوں جی. ایک فنکشن پہ مجھے بلایا گیا کہ آپ نہ اس کو پریزائڈ کرے، اور وہ لٹریسی ڈے کا فنکشن تھا جی، اور وہ ہم نے رکھا ہوا تھا ملک کے ایک سب سے بڑے مہنگے ہوٹل میں. 1 دن کا فنکشن تھا اور اس کا خرچ کوئی میں نے اندازہ اپنے طور پہ ہی لگایا، تھوڑا بہت مشکل، کوئی 58 لاکھ روپے ہم نے خرچ کیا اس بات پہ گفتگو کرنے کے لیے کہ ہمارے ملک میں 43% بچے اسکول سے باہر ہیں، ان کو اسکول میں لانا کیسے ہے. اور جو ان بچوں پہ خرچ ہوتا ہے نا جی، وہ ایک بچے کا اس وقت خرچ جو تھا ہماری اپنی کیلکولیشن کے مطابق کو 348 روپے یا کچھ تھا. اس کو ایک سسٹم میں 5 سال کی تعلیم دینے کے لیے فی سال یہ خرچ تھا ہمارا. آپ ضرب تقسیم کر کے دیکھ لیجئے کہ میں اگر اس دن 58 لاکھ روپیہ یا 60 لاکھ روپیہ نہ خرچ کرتا اس کام پہ تو یہ کتنے بچے پڑھ سکتے. میں اس مقصد سے سنسیئر ہی نہیں ہوں جس مقصد کے لیے. اور آپ کو جو سو کال ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں وہ بھی پیسہ ان کاموں پہ لگانے کے لیے بے شمار دیتے ہیں، اصلی کام پہ لگانے کے لیے پیسہ نہیں دیتے. وہ ابھی کل پرسوں ایک کانفرنس میں نے اسی طرح کی اٹینڈ کی ہے جی، جو بہت بڑے ایک ہوٹل میں 3 دن میں آپ نے لوگوں کو ڈالرز میں پیمنٹ کر کے بلایا اور اس پہ گفتگو کی، اور جن خواتین کی بہتری کے لیے بات کرنی تھی ان کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا. ان کے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ ان کو کھانا کیسے مہیا کیا جائے، میں نے 300 لوگوں کو پاکستان کے مہنگے ترین ہوٹل میں بلا کے 2 دن ڈالرز میں آنریریمز دے کے پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کیا. ہم گورنمنٹ جو ہے نا اس کو تعلیم دینا اس کا فرض ہے جی، لیکن وہ ابھی تک کی سمت اس کی درست، انٹینشن درست ہوں گی تو ہوں گی لیکن عمل اس کے مطابق درست نہیں ہے میری رائے میں. صاحب یہ بس ہمارے پروگرام کے آخر میں ہم کچھ چیزیں لے جا رہے ہیں. یہ تو ہو گیا کہ ایجوکیشن سسٹم میں. اچھا، وہ میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہم اس سفر کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ یہ تو اسٹیٹ لیول کی چیزیں ہیں. انڈیویجول بھی آپ نے بتایا کہ لوگ اپنے طور پر ایفرٹ کر رہے ہیں، کچھ NGOs ہیں، کچھ ٹرسٹ کے اسکول ہیں، کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو آغاز جیسے یہ تو ہم بھی ایک اویئرنیس کے طور پر یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے، ہم ان تک بات پہنچائیں. انڈیویجولی ہم اس کی ایفرٹ کریں گے یا اسٹیٹ لیول پہ اس کی کوئی ایسی موومنٹ چلے گی کہ لوگوں کو یہ کنوینس کیا جائے گا کہ اب ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ جو سب جانے کے لوگ میرا خیال ہے جی اس بات کی تو شاید کسی کے پاس بھی اویئرنیس کی کمی نہیں ہے کہ اس کو درست کرنا چاہیے. اس پہ تو کسی کو کنونس کرنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے. جہاں تک تعلق ہے ٹھیک کہاں سے آغاز کیا جا سکتا ہے، دیکھیے انڈیویجول لیول کی ایفرٹ سے اور چھوٹے چھوٹے گروپس یا جو لوگوں کی ذاتی طور پہ کنسورشیمز وغیرہ بنا کے ایفرٹ سے مسائل نہیں حل ہوتے. یہ مسائل ہمیشہ اس دن حل ہوتے ہیں جس دن آپ کی اسٹیٹ آپ کو درست سمت دیتی ہے. اگر درست سمت آپ نہیں چلیں گے نا تو یہ نہیں حل ہوتا. ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں نا کسی بھی ٹیئر پہ لے لیں، وہ بیسیکلی اس وقت نان فنکشنل ہے، ٹوٹل ڈس فنکشنلٹی ہے جی. اس میں ڈپینڈنس کس بات پہ ہے کہ کوئی تھوڑے عرصے کے لیے کوئی ایک ایسا شخص اس کو ہیڈ کرنے لگے جو کہ ذاتی طور پہ اچھا ہو تو سمت اچھی کر دیتا ہے، اور وہ اس کے جانے تک محدود ہے. جس دن وہ سیٹ سے ہٹ جائے گا تو دوبارہ ڈائریکشن ادھر ہی ہو جاتی ہے. اور پھر
جب کوئی انڈیویجول یہ کام پرفارم کرتا ہے تو وہ اپنی ایک سنگل سوچ ہے، وہ کلیکٹیو سوچ نہیں ہے. سنگل سوچ کے اندر جو ایک شخص کی سوچ ہے نا جی، وہ کچھ ایکسپیرینسز تک محدود ہوتی ہے. وہ اس میں اچھے پہلو بھی ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ جن کو میں ذاتی طور پہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہوں وہ یقیناً اچھے ہی ہوں، میرا ارادہ اچھا ہوگا اس میں، لیکن وہ ہوتے نہیں. آپ کو اداروں کو جی مضبوط کرنا ہے. اب کہنے کو یہ بھی وہی ریٹرک ہے جو ہم بارہا ڈیکیڈ سے کہتے چلے آ رہے ہیں، اداروں کو درست کرنا ہے، اداروں کو درست کرنا ہے. ادارے درست ہوتے ہیں جی پروفیشنل کمپیٹنٹ لوگوں کے میرٹ پہ وہاں تعین ہونے سے، وہاں پہ ان کو اپوائنٹ کرنے سے. یہ ایک سنگل کام گورنمنٹ کو کہتے ہیں کر دے. آپ کے موجودہ پولیٹیکل سسٹم میں اور آپ کے موجودہ بیوروکریٹک سٹرکچر میں یہ ناممکنات میں سے ایک بات ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. دا ریزن از کہ میں یہ گفتگو تو بڑی اچھی کرتا ہوں، ابھی اٹھ کے بیٹھوں گا کسی فیصلہ کرنے کی جگہ پہ اور پیچھے سے اگر آپ کی دوست ہیں میرے اور سفارش آ گئی ہے نا، سر ہے تو یہ ایسے ہی ہے لیکن سر بس دیکھ لیں اس کو، تو میں اپنے کسی نہ کسی فائدے کے تحت اپنے تمام اصولوں کو ایک پیکٹ میں بند کر کے پھینکتا ہوں اور وقتی طور پہ آپ کی بات مان لیتا ہوں. آپ ذرا صرف اس پہ غور کر لیجئے کہ کیا تعلیم کے محکمے میں آنے والا منسٹر تعلیم کے میدان سے ہوتا ہے؟ کیا اس کے نیچے سیکنڈ ٹیئر میں جو سیکٹریز اور ڈپٹی سیکٹریز اور ایڈیشنل سیکٹریز آتے ہیں، یہ کیا ان کی ٹریننگ اسی فیلڈ کی ہوتی ہے جس فیلڈ میں یہ آ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے رویے، ان کے مزاج اس طرح سے تربیت میں آئے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو چلا پائے؟ اور پھر اس کے نیچے ان کے ذریعے سے آئے ہوئے لوگ، مختلف اداروں کے ہیڈ اور پھر ان اداروں کے امپلائز. تو یہ ایک چین ہے نا جی سارا. اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کا نقطہ آغاز میرے نزدیک شارٹ کٹ میں کوئی نہیں ہے کہ ایک دن میں ٹھیک ہوں گے. یہ ایک کنٹینیوڈ سسٹینڈ پالیسی سے ٹھیک ہونے ہیں. اور سب سے پہلے اوپر ٹھیک کر لیجیے، اپنا آپ ٹھیک کریں. میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں نا تو ٹھیک ہے، اس سے چند لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے جس دن وہ تعین کر لے گا نا. اور یہ ایک ہو گیا ارادے کی بات جی. دوسری بات ہے کمپیٹنس کی. آپ کے پاس پتہ نہیں وقت کتنا ہے. کمپیٹنس کی میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں جی. کسی رشیا میں اس کے کسی بہت بڑے آدمی کی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ایک آدمی تھا جو مجھے پتا تھا، میرے ساتھ کولیگ تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ ملک کے لیے کام نہیں کرتا، یہ کسی اور ادارے کے لیے کام کرتا ہے. لیکن میں اپنے پورے کیریئر میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ یہ کیا کرتا ہے. مجھے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ میں اس کو پکڑ سکوں. کہتا ہے پھر میں بھی اپنی جاب سے ریٹائر ہو گیا. ان کا بورس یلسن کی بات ہے. وہ کہتا ہے میں بھی صدارت سے فارغ ہو گیا اور یہ بھی اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا، اور ہم کہیں ملے ایک ملک میں، امریکہ میں کہیں. تو میں اسے پوچھا یار سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تم مجھے یہ بتا دو کہ تم کرتے کیا تھے. یہ مجھے پتا ہے کہ تم کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا وہ کون تھے جو مجھے یہ کہتے تھے. میں ان سے کبھی ملا نہیں زندگی میں، نہ ہی میرا کبھی ان سے رابطہ ہوا ہے، علاوہ اس کے کہ جب میں اس محکمے میں کسی نچلے عہدے پہ ملازم ہوا تھا. مجھے ایک ہی ٹاسک تھا کرنے کو کہ تم اچھی جگہوں تک پہنچ جاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور وہاں بیٹھ کے تم جب موقع ملے گا کوئی ریکروٹمنٹ کرنے کا تو تم اپنے پاس اپیئر ہونے والے بیچ میں سے سب سے نالائق آدمی کو ریکروٹ کرو گے. یہ تمہارا جواب ہے. کہتا ہے یہ میری کمٹمنٹ تھی. نہ انہوں نے مجھ سے کبھی رابطہ کیا تھا، نہ میں نے ان سے کبھی رابطہ کیا تھا، اور میں یہ کام مسلسل کرتا رہا. اور جس دن میں یہ نہیں کرتا تھا تو مجھ سے رابطہ ہو جاتا تھا کہ تم نے یہ نہیں کیا. جب میں یہ مسلسل کیا تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ رشیا کے کلیپس ہونے میں اس بات کا کتنا دخل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کمپیٹنٹ لوگوں نے جو میں نے اہم عہدوں پہ تعینات کیے تھے انہوں نے اپنا کردار ضرور ادا کیا. اس کے اثرات ضرور ہوئے ہوں گے. اسی میں ایک جگہ اس نے کہا کہ دیکھو دنیا کو، کسی بھی معاشرے کو کرپشن تباہ نہیں کرتی، انکمپیٹنس تباہ کرتی ہے. انکمپیٹنس کی آف شوٹس میں سے ایک آف شوٹ کرپشن ہے. انکمپیٹنٹ آدمی کرپشن کی طرف جاتا ہے، کمپیٹنٹ آدمی کرپشن کی طرف کم جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سروائیو کرنے کے لیے کمپیٹنس موجود ہے.
ہم جو ہر وقت اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا کہ کرپشن ہمیں لے ڈوبی ہے جس کو کرٹیل کرنا چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اصل میں یہ شافسانہ ہے انکمپیٹنس کا. آپ اپنا کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نظر دوڑائیے، کیا آپ کو ریلیونٹ کمپیٹنٹ آدمی اس کو چلاتا ہوا نظر آتا ہے؟ ٹیچنگ یا ایجوکیشن اس سے کو ہٹ کے نہیں ہے جی، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اسی سسٹم کا حصہ ہے. آپ نے سب سے اہم محکمے کو سب سے برے حالات میں بھیج دیا. عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں بجٹ نہیں ہے، عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں جی ایلوکیشنز کا ہی نا، جو ہے یار اس کو کتنا ٹھیک خرچ کرتے ہیں آپ، اور ہونا چاہیے، اس میں کوئی کویسچن نہیں ہے، ملنا چاہیے. ایک دور ہم نے پیسے کی ایفلوئنس کا بھی گزارا ہے آپ کے دور میں، مشرف صاحب کے ایرا میں ہم ملک میں پیسے کی کمی نہیں تھی جی محکموں کے پاس، لیکن اس پیسے کو خرچ کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں تھی، پیسے بھی نہیں اور شاید اس کے لیے جو ہمارے کمپیٹنس بھی نہیں تھی. تو کیا بدل لیا آپ نے ان دنوں میں؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کیا وہ ڈاکٹر طور رحمان صاحب والا دور نہیں دیکھا ہوا جس میں پیسہ ہی پیسہ تھا ہائر ایجوکیشن کے پاس، اور کچھ سینکڑوں میں پروگرام تھے، ان کی آؤٹ پٹ کو اینالائز کر لینا جی بیٹھ کے کسی وقت کہ ہم نے جو انویسٹ کیا اس کی آؤٹ کم میں وہ ملا یا نہیں ملا جو ہم چاہتے تھے. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پیسہ ایشو نہیں ہے، بنیادی ایشو میرے خیال میں کمپیٹنس ہے. اس آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آخر میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ پیغام ٹی وی تشریف لائے ہیں، وزٹ کیا ہے، آپ نے ہمارے ادارے کو دیکھا ہے، آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ تو ایک بالکل فرینک امپریشن دے دوں جی. جب بھی آپ کسی ایسے ادارے میں آتے ہیں نا جس کا تعلق کسی بھی حوالے سے مذہب سے جڑا ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن میں جو پہلا امپریشن آتا ہے نا وہ ایک بہت ہی کنزرویٹو اور ایک جو اسٹرکچر جو کہ دنیا سے کمپیٹیبل نہ ہو اس طرح کی چیز ذہن میں آتی ہے. اور یہ تصور میرا یہاں آ کے غلط ہوا. یہ جو آپ کا سیٹ اپ میں نے دیکھا، جو ساری فیسلٹیز اور اپروچ ٹورڈز ایشوز جو ہے نا جی، وہ بالکل ماڈرن دور کے مطابق ہے، اور اپروچ ان کو حل کرنے کے لیے طریقہ کار، ٹیکنالوجی، یہ سب ماشاءاللہ بہت زیادہ ماڈرن ہیں جو اس زمانے کے مطابق ہیں، اور ملک کے بہت سارے ایسے ہی اداروں سے بہت زیادہ بہتر حالت میں آپریش ہو رہی ہیں. تو اس لائن پہ جی مذہب کا چلنا، مذہبی اداروں کا اور اس سے منسلک لوگوں کی سوچ کا اس لائن پہ چلنا جو آج کے دور کے ساتھ کمپیٹیبل لائن ہو، تو یہ شاید ہمارے لیے راستہ نجات ہے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر اور مختلف اداروں کو ایڈ کر رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب. ان سے ہم نے بات کی کہ ہمارے معاشرے میں استاد کا کردار کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اسباب کیا ہیں، حل کیا ہے، ہم اس کے لیے بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. انہوں نے اپنی ایکسپرٹ اوپینینز بھی یا اپنے تجربات بھی اور اپنی جو انسائٹ ہے اس حوالے سے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. امید ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے اندر اس ایشو پر کہ جو استاد کا کردار ہے ہمارے معاشرے میں، پاکستانی قوم کی آگے بڑھنے میں، اس کے اندر ہمیں ان شاء اللہ ضرور جو ہے وہ آگے راستے ملیں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دعا گو بھی ہیں کہ وہ ہمیں استاد کا وہ کھویا ہوا مقام ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے اساتذہ ہیں اس وقت اس پاکستان کے اندر پرفارم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو اپنا ان کا جو ڈیو اسٹیٹس ہے اس کو پرفارم کریں، جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو وہ بھرپور طریقے سے ادا کریں تاکہ ہمارا یہ معاشرہ آگے بڑھ سکے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام ختم ہوتے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام